السلام علیکم ٹو مائی اردو ہندی وائس چینل. تمام ویڈیو اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور ناقابل یقین پر اسرار کہانی. ہماری سوسائٹی میں حشمت صاحب کی فیملی ایک ماہ پہلے شفٹ ہوئی تھی. میں ان کے ہاں قرآن خوانی اور میلاد کے لیے گئی تھی. بہت ہی اچھے شریف اور ملنسار لوگ تھے. 2 بیٹے اور 1 بیٹی. مختصر سا گھرانہ تھا. مسز حشمت کے ہاں ان کے بیٹے کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی. شادی کا دن قریب آ گیا. ہم لوگ فنکشن اٹینڈ کر کے گھر آئے تو میرے شوہر نے چینج کر کے بچوں کو سلا دیا اور میں نے جلدی چینج کیا. نماز عشاء ادا کی. صبح کے لیے آٹا گوندا, کچن کی صفائی کی اور بستر پر آ کر لیٹ گئی تو 3 بج چکے تھے. میں ابھی لیٹی ہی تھی کہ باہر سے شور کی آواز آئی, جیسے کوئی عورت بری طرح چیخ رہی ہو. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے. میں نے علی کو جگایا کہ دیکھیں باہر کتنا شور ہے. عورت کے زور سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی. علی کسمسائے, یار سو جاؤ, صبح ہم سب کو جانا ہے, آرام کرو. وہ کروٹ بدل کر سو گئے. مجھے بھی نیند آ گئی. میں بھی یہ سوچ کر سو گئی کہ کل خود ہی معلوم ہو جائے گا محلے میں یہ کس طرح کی آوازیں تھیں. پھر یوں ہوا کہ اسکول کی مصروفیت بڑھ گئی. ایگزام ہو رہے تھے, بچوں کے بھی اور میرے اسکول کے بھی. ایک روز اچانک مسز حشمت میرے گھر آئی. وہ بہت بھی پریشان تھی. میں نے وجہ پوچھی اور ساتھ یہ بھی پوچھا کہ اس رات کیسا شور تھا, آپ کو کچھ پتہ ہے کیا؟ مسز حشمت نے ایک سر داغ بھری اور بولی, بیٹا وہ میرے گھر کا ہی شور تھا. میں اسی سلسلے میں تمہارے پاس آئی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ شور میری بہو کر رہی تھی. اب کہ ان کی آنکھیں ڈبا گئی. میں نے کہا, وہ تو اس کی سہاگ رات تھی, پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ میرے سوال پر تو باقاعدہ رو پڑی. سنبل بیٹا, اصل میں نبیلہ نفسیاتی مریض ہے. 1 ہفتے میں ہم نے اس کو کہاں نہیں دکھایا. وہ بالکل نارمل ہوتی ہے, پر رات میں کبھی اسے دورے پڑتے ہیں اور کبھی نہیں. آپے سے باہر ہو جاتی ہے. اپنے شوہر کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے؟ میں نے پوچھا. نہ پوچھو بیٹا, میاں کو خاص طور پر کمرے میں دیکھ کر وہ چیختی چلاتی ہے. میرا بچہ بیچارہ بہت پریشان ہے. وہ چپ ہوئی تو میں نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا, اچھا یہ بات ہے, اس نے سہاگ رات سے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے. خاص طور پر عمران کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتی ہے نا؟ ہاں بیٹا سنبل, بالکل یہی بات ہے. میں بہت اذیت میں ہوں. تم کچھ مشورہ دو. ان کے والدین سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ بھی بہت پریشان ہوئے. اپی, سیدھا سادہ یہ مسئلہ کسی ہوائی مخلوق کا لگتا ہے. اسے آپ کسی اچھے بابا کے پاس لے جائے. مجھے تو آسیب کا اثر لگ رہا ہے, کیونکہ ایسا ہی مسئلہ میں نے کہیں پڑھا تھا. آپ آج ہی نبیلہ کو کسی عامل بابا کے پاس لے چلیں. وہی ہوا. جب نبیلہ کو کسی عامل بابا کے پاس لے گئے تو پتہ چلا کہ اس پر تو کوئی جن عاشق ہے. وہ اسے ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے جس سے نبیلہ کو اپنے شوہر سے نفرت ہوتی ہے, جس وجہ سے وہ اپنے شوہر کو قریب تو کیا اس کے سامنے بھی برداشت نہیں کرتی. وہ کبھی بھی اپنے میاں کو قبول نہیں کرے گی. اور وہ جن اس لڑکی پر کئی سالوں سے عاشق ہے. بہت لمبا کام ہے. اس کام میں وقت اور پیسہ لگے گا. سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. پھر علاج شروع کیا گیا. پیر صاحب نبیلہ کے والد الیاس صاحب کے گھر آئے. انہوں نے ایک کمرہ خالی کروایا. پھر پہلے تو کچھ پڑھ کر گھر والوں پر اور کمرے پر دم کیا اور الیاس صاحب سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا. آپ کتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں؟ الیاس صاحب نے کہا, 30 سال سے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا مکان کی تعمیر کرنے میں آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا تھا؟ جی بابا جی, اس مکان کا وہ ایک آخری جو کونا ہے وہ دیکھے سیدھا نہیں ہے. کچھ حصے کی زمین چھوڑ کر مکان تعمیر کروایا گیا تھا. بابا نے سر ہلایا. ٹھیک. تیسرا سوال, چھت پر فیملی والے جاتے ہوں گے؟ بابا نے سوال کیا. نہیں, چھت پر شاید ہی کوئی گیا ہو. ہم چھت پر نہیں جاتے, الیاس صاحب نے بتایا. اچھا, اب آپ لوگ کمرے سے باہر چلے جاؤ. مجھے اکیلا چھوڑ دیں. جب میں آواز دوں تب آ جانا. سب لوگ کمرے سے چلے گئے. کافی دیر بعد پیر صاحب نے آواز دی تو الیاس صاحب کمرے میں داخل ہوئے. برخوردار, اگر آپ لا سکتے ہیں یہ سامان تو لے آئے, اگر نہیں تو مجھے پیسے دے دیں, میں یہ سامان لے لوں گا, کیونکہ اس عمل کے لیے سب چیزیں درکار ہیں. الیاس صاحب نے کاغذ پر لکھی چیزیں دیکھتے ہوئے کہا, مجھے ان چیزوں کا بالکل علم نہیں. اگر آپ ہی تکلیف کریں تو مہربانی ہوگی. چلو ٹھیک ہے, کل سے میں قبرستان بیٹھ جایا کروں گا. اس بچی پر زبردست آسیب کا اثر ہے. اصل میں وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے, جس کی وجہ سے بچی میاں کو دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو جاتی ہے. اس نے میاں بیوی میں نفرت اور دوریاں پیدا کر دی ہیں, مگر اللہ کی ذات کے آگے کسی کا بھی بس نہیں چلتا. سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. پیر صاحب یہ سب کچھ بتا کر چلے گئے. پھر نبیلہ کو اس کے والدین کے گھر بھیج دیا گیا تاکہ آسانی سے علاج ہو سکے. علاج شروع ہوئے 15 دن ہو چکے تھے. عمران ایک بار بھی یہاں نہیں آیا تھا. نبیلہ بالکل نارمل تھی. آج ہی پاپا سارے انتظامات مکمل کر کے الیاس صاحب کے ہاں آئے. تب اصل کام کرنا تھا. کمرے میں الیاس صاحب, ان کا بیٹا حشمت صاحب, ان کا بیٹا نبیلہ اور عمران تھے. جیسے ہی نبیلہ کی نظر عمران پر پڑی تو اس نے اسے جھپٹنا چاہا. پیر صاحب نے اس کے بالوں کی ایک لٹ اپنی انگلی پر مضبوطی سے لپیٹ لی اور اسے قابو کرنے میں آگے بڑھنے لگے. جیسے ہی نبیلہ پر پھونک ماری اور کہا,
بول تو کیا چاہتا ہے؟ پیر صاحب کے سوال پر مردانہ آواز میں جواب آیا، میں اسے جان و جسم سے ختم کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لڑکے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے مجھ سے میری محبت، میری پسند چھین لی ہے۔ میں نبیلہ سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس عمران کو مار ڈالوں گا۔ اچھا تو مارے گا؟ تجھ میں اتنی ہمت ہے؟ بابا جی نے کہا۔ ہاں، مجھے چھوڑ دو۔ مجھے کیوں کر پکڑا ہوا ہے؟ میری قوت کو ضائع نہ کرو، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نبیلہ اب کی بار پوری طاقت سے عمران پر لپکی۔ کمرے میں موجود سارے لوگوں نے نبیلہ کو دبوچ لیا، بڑی مشکل سے اسے اپنی جگہ پر لا کر بٹھایا۔ وہ کچھ بے دم اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہو جا یہاں سے، میں تجھے آخری بار کہہ رہا ہوں، لڑکی کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ کیا؟ بھاری آواز آئی، ورنہ مجھے دوسرا حربہ آزمانا ہوگا۔ شور نہ کر، چپ چاپ یہاں سے چلا جا اور آئندہ کبھی ادھر نہ آنا۔ پیر صاحب نے پھر کچھ پڑھ کر نبیلہ پر پھونک ماری۔ پیر صاحب کے لہجے میں غصہ اور جلال تھا۔ کافی دیر بعد نبیلہ نے پیر صاحب کے گلے کو زور سے دبوچ لیا۔ اب کی بار سب نے نبیلہ کو بری طرح اپنے شکنجوں میں جکڑا اور وہ پوری طرح زمین پر گر کر نڈھال ہو گئی، اور پھر ہم بے ہوشی میں وہی مردانہ آواز کو سننے لگے، جا رہا ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ 2-3 بار یہی جملہ دہرایا گیا اور پھر نبیلہ بے ہوش ہو گئی پوری طرح۔ پیر صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سب کو مبارکباد دی کہ میرے 15 دن کے چلے نے آپ کی بچی کو اس جن سے رہا کر دیا جس کے قبضے میں وہ کئی سالوں سے تھی، اور میں نے پورے انتظامات کر ڈالے ہیں۔ وہ کونا اب ان سب جنات سے پاک ہے۔ وہ کونا جہاں مسئلہ تھا وہاں جنات کا بسیرا تھا، اور وہیں سے یہ جن آپ کی بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد نبیلہ نے آنکھیں کھولی، وہ سب کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ نبیلہ کے والد نے کہا، میری بیٹی، تم اپنوں کے حصار میں ہو۔ عمران بیٹا، نبیلہ کو کمرے میں لے جاؤ۔ پیر صاحب، آپ کا شکریہ۔ اور سب نے نگاہیں اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ مسز حشمت نے عمران کا بیڈ روم دوبارہ سے اسی طرح سجایا جیسے پہلی رات سجایا تھا، اور پھر نبیلہ میکے سے سسرال ایسے آئی جیسے آج ہی اس کی رخصتی ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت سب کو ایسی نگہانی اور آسیبی مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔